الشیف وائس چینل پر تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ سبق آموز واقعات بتائے گئے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے گی، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سری سکتی بہت بڑے ولی کامل تھے اور ایام الاولیاء ان کا لقب تھا، اور بغداد شریف میں اکثر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ہزاروں آدمی ہدایت پاتے۔ ایک مرتبہ احمد بن زید خلیفہ وقت وہاں اپنے غلام ترکی و رومی بڑے تز و شان سے آئے اور ایک طرف مجلس وعظ میں بیٹھ گئے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 8000 برس ہوئے ہوں گے۔ کوئی مخلوقات میں انسان سے ضعیف تر اور نافرمانی جناب باری میں دلیر تر اور ہیلا گر جملہ کائنات سے معظم تر جناب باری نے پیدا ہی نہیں کیا۔ چنانچہ ہزاروں طرح سے رب العزت نے اس کی نجات دارین کے واسطے سمجھایا اور سدھا طریقے سے اللہ والوں نے سمجھایا بجھایا، مگر اس کے ایک کارگر نہ ہوا۔ یہ سنتے ہی احمد بن یزید کے تیر سا جگر پار کر گیا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب کچھ افاقہ ہوا، گرتا پڑتا اپنے گھر چلا گیا۔ وہاں نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ کچھ کلام کیا۔ دوسرے دن پھر تنہا آ کر چپکے سے بیٹھ گئے، وعظ سنتا رہا۔ وعظ کے بعد جب سب آدمی چلے گئے تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت، آپ کا وعظ مجھ پر کارگر ہو گیا اور تیر سا جگر کے پار ہو گیا۔ دنیا کی محبت دل سے بالکل نہ رہی اور عظمت حق دل میں سما گئی ہے۔ اب مجھے دنیا اور اہل دنیا کی صورت سے نفرت اور وحشت آتی ہے اور کوسوں جی بھاگتا ہے۔ سچ ہے، لذت ایمانی جی جان میں سما جاتی ہے تو سب طرف سے دل مسرور ہو جاتا ہے۔ جیسا جناب مولانا نے ارشاد فرمایا ویسے ہی اس نے کیا اور اس کے بعد جنگل کو چلے گئے۔ تھوڑے دن کے بعد ایک عورت روتی چلاتی حضرت کی خدمت میں آئی کہ یا حضرت، میرا بیٹا خوش روح خوبصورت اندام دل آرام آپ کی وعظ میں اول مرتبہ کروفر سے آیا، پھر یہاں سے فقیر ہو کر گیا، دوبارہ سب سامان ریاست اور حشمت کا پھینک کر آیا، تیسری بار جو آیا تو اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا، یہ کہتی تھی اور زور و زور روتی تھی اور کھڑے بیٹھے روتی تھی، حتیٰ کہ حضرت کو بھی نہایت رقت تھی۔ معلوم ہوا کہ احمد بن یزید کی ماں ہے۔ فرمایا اے نیک بخت، صبر کر اور قرار پکڑ، جس وقت وہ یہاں آئے گا تجھے فوراً اطلاع ہوگی۔ حضرت کے ارشاد سے اس بے چین کی جی کو کچھ چین ملا اور دل بے قرار نے ذرا قرار پکڑا، پھر گھر کو چلی گئی۔ تھوڑے دن کے بعد رات کو حضرت کے دروازے کی کسی نے کنڈی کھٹکائی۔ فرمایا کون؟ کہا احمد بن زید۔ خادم کو ارشاد کیا دروازہ کھول دے اور اس کی ماں کو جلدی سے بلا لے۔ پھر اس نے آ کر حضرت سے السلام علیکم کی۔ آپ نے بعد میں اس کے جواب کہ تیرا کیا حال ہے جو ایسا حقیر اور خواراز ہے؟ کمر جھک گئی، صورت بدل گئی۔ کہا امام، میں بہت خوش ہوں، تم نے مجھ کو دنیا سے چھڑایا اور خدا سے ملایا، تیرے احسان کس دل و جان سے بیان کروں، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی جزا دے گا۔ اچانک دیکھا کہ اس کی ماں بیوی بچے روتے چلاتے آئے۔ اس کا حال دیکھ کر نہایت پریشان ہوئے، اس قدر روتے اور چیخیں مارتے، کیا ان بچوں کے حال پر بھی رحم نہیں آیا تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تیرے جی میں سما گیا ہے؟ پھر ہر طرف سے منتوں کشامت کی کہ کسی طرح سے اسے گھر لے چلے، مگر وہ ہرگز نہ مانا۔ تنگ ہو کر حضرت کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ یا حضرت، یہ کیا بلا میرے پیچھے لگا دی ہے کہ میری جان بھی نہیں چھوڑ رہے، مجھے بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ پھر فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر عورت مایوس ہو کر کہنے لگی ہائے میری جوانی کیوں کر کٹ گئی۔ کہا تجھ کو اختیار ہے، جو تیرا جی چاہے سو کر، میرے خیال میں نہ پڑ، میں خود ہی سے گزر گیا ہوں اور خدا کی محبت میں گل مل گیا۔ ان کی بیوی بولی اپنے بیٹے کو ساتھ لے لو، بہت اچھا رہے گا۔ احمد بن زید نے لڑکے کے ریشمی کپڑے اتارنے کا حکم شروع کر دیا اور اس کے ہاتھ میں زیمبل دینے کا قصد کیا۔ تب ماں نے واہ ویلا کر کے لڑکے کو لے لیا۔ یہ دیکھ کر احمد بن زید نے کہا آئندہ تم کو اختیار ہے، اگر یہ میرا بیٹا میرے پاس رہے گا تو میرے جیسا ہو کر رہے گا۔ یہ حال دیکھ کر کسی ونا کو کسی زوردار روتا تھا، گویا حشر برپا تھا۔
لیکن احمد بن زہد کی بیوی نے یہ بات ماننے سے بالکل انکار کر دی اور اس نے اپنے بچے کو واپس لے لیا کہ ہم پہلے آپ کو گوا بیٹھے ہیں، اب میں ساتھ ہی اپنے ان قیمتی بچوں کو نہیں کھو سکتی۔ حالانکہ وہ اس بات سے باخبر تھے کہ اس نے اللہ کی رحمت کو قبول کیا اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد احمد بن زہد نے بھی کچھ نہیں مانا کسی کا، پھر جنگل کو چلا گیا، سب کو روتا چلاتا چھوڑ کر گیا، مگر اپنے راستے سے منہ نہ موڑا۔ 2 برس کے بعد حضرت کے پاس ایک آدمی آیا کہ آپ کو احمد بن یزید نے بلایا ہے کہ اس کا وقت آخری ہے، آپ اس کے ہمراہ گئے۔ دیکھا تو ایک قبرستان شتیرہ میں ایک جانب تنگ و تاریخ جگہ میں پڑے ہیں اور ایسے کلمات کہتے ہیں کہ بھلائی چاہنے والوں بھلائی کرنا۔ آپ صبح تک وہاں رہے۔ اس اثناء احمد بن یزید کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت اپنے مکان پر آئے کہ تجہیز و تکفین کا انتظام کریں۔ دیکھا تو ہزاروں آدمی شہر سے آتے ہیں۔ متحیر ہو کر کہا، خیر تو ہے؟ بولے، خیر ہے۔ رات کو آواز غیب آئی کہ جس کو نماز جنازہ ولی اللہ کی پڑھنی ہو وہ مقبرہ شتیرہ میں صبح کو جائے۔ اس واسطے تمام شہر وہاں جمع ہو گیا۔ چنانچہ کثرت ہجوم سے قریب نماز عصر کے کفن دفن کی نوبت پہنچی اور بہت سارے لوگوں نے مل کر احمد بن زہد کا جنازہ پڑھا اور اس کے بعد اس کو دفنانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ آخر بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر احمد بن زہد کو دفنا دیا گیا۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی۔ دیکھیں، ایک نارمل شخص اور اس طرح برائی میں مبتلا شخص ایک چھوٹی سی بحث سن کر مسلمان ہو گیا اور اللہ کے راستے میں توبہ کر لی۔ اس کے پیچھے صرف اس نے اپنی دنیا ہی نہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے قیمتی زر کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک اللہ کی راہ میں توبہ کر لی۔ تو اللہ پاک نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس واسطے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اللہ سے ہر وقت توبہ کیا کرے، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے۔ کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون سا قیمتی وقت ہوگا جس میں اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل پر آپ کو اس طرح کے بہت سے واقعات دیکھنے کو ملیں گے، اس لیے اگر تو آپ موسٹ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے بعد آپ کو ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملے گا شوہر کی نافرمانی پر احساس توبہ۔ تو ویڈیو موسٹ انٹرسٹڈ ہونے جا رہی ہے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی نہیں۔ اس کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ میرے چینل پر آنے والی ہر ویڈیوز کی نئی نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر پہلے دکھائی دے گی۔ اس طرح نوٹیفیکیشن پر سلیکٹ کر کے آل پہ سلیکٹ کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اور آپ اسے پہلے دیکھ کر لطف اندوز حاصل کر سکیں، اور بہت ہی زیادہ سبق آموز کہانیاں ہیں، اس لیے اگین چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال اینڈ اللہ حافظ۔